السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اس سلسلے میں آج دو آیات ہمارے سامنے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 199 اور آیت 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت 199 کے جو الفاظ ہیں، ثم پھر، افیضوا، یہ فیض اردو میں ہم فیض کہتے ہیں، فیض، فلاں بزرگ کا فیض ہے، وہ اسی افیضو اسی سے ہے۔ مصدر ہے عربی میں افاضہ۔ افادہ کے معنی ہوتے ہیں بہانا یا واپس مڑنا، یعنی امٹ کر نکلنا، تو یہ ایک بہاؤ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو افاضہ فعل ماضی ہے، اس نے بہایا یا وہ امٹ کر نکلا۔ یفیضو، وہ امٹ کر نکلتا ہے، مڑتا ہے کسی جہت پر۔ افیض، تو امٹ کر نکل، تو بہا۔ افیضو جمع کے لیے تم سب بہاؤ یا امٹ کر نکلو، جیسے ایک بہاؤ سا ہوتا ہے، اس انداز میں نکلو۔ افیضو، نکلو، من حیث، جہاں سے، جس طریقے سے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو ہے من حیث، جہاں سے۔ افاض، ابھی عرض کیا افیضو کے حوالے سے، افاض فعل ماضی ہے، امٹ کے نکلا، واپس ہی مڑا اور نکل آیا ایک بہاؤ کی کیفیت میں۔ الناس، لوگ، تو افاض الناس، لوگ نکلے۔ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی ویسے نکلو جس طرح لوگ نکلتے ہیں ایک بہاؤ کی کیفیت میں۔ واستغفروا اللہ، وا کے معنی اور، استغفروا، استغفار سے، استغفار کے اصلی حروف غین، فا، را، اسی سے مغفرت ہے۔ اللہ کا نام غفار ہے، غفور ہے۔ غین فا را کے اندر مغفرت اور بخشش کا معنی ہے، معاف کر دینا، بخش دینا۔ تو غافرہ، اس نے بخش دیا، اور استغفارہ اس سے مزید فی ہے، یعنی اسی ایک روٹ پر کچھ اور ایک اس کو جو ہے ایک اور باب میں لے گئے، ایک اور پیٹرن پہ لے آئے، جسے ہم باب استفعال کہتے ہیں، استغفار۔ اس باب استفعال کے وزن پہ استغفار، جیسے استعمال اور استعمار، تو یہ الفاظ ہیں۔ تو استغفار جو باب استفعال پہ آتا ہے، اس میں ساتھ جو روٹ کا معنی ہے، اس کے ساتھ طلب کا معنی بھی اور حاصل کرنے کا معنی بھی آ جاتا ہے۔ تو استغفار کے معنی ہوں گے بخشش طلب کرنا۔ استغفارہ، اس نے بخشش مانگی، بخشش طلب کی۔ استغفر، تو بخشش طلب کر، بخشش مانگ، معافی مانگ۔ واستغفروا، اور تم سب بخشش طلب کرو۔ اللہ، کس سے طلب کرو؟ اللہ سے۔ واستغفر اللہ، اور تم سب اللہ سے بخشش طلب کیا کرو۔ ایک حصہ مکمل ہوا۔ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم بھی وہاں سے نکلا کرو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، اور اللہ کا استغفار کیا کرو۔ اللہ سے اپنی معافیوں، اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے رہا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان بے شک اللہ، اللہ کی ذات، غفور بہت بخشنے والی، رحیم بہت رحم فرمانے والی، ہر پل رحم فرمانے والی ذات ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، فا کے معنی تو، اذا کے معنی جب، قضیتم، قضا اس نے پورا کر دیا، قضیتم تم لوگوں نے پورا کر دیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، تو جب تم لوگ پورا کر چکو، مناسککم، مناسک جمع ہے منسک کی، منسک طریقہ عبادت، کم تم لوگوں کا، مناسککم تمہارے جو عبادت کے طریقے ہیں ان کو،
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، تو جب تم اپنے عبادت کے طریقوں کو مکمل کر چکو، اپنے جو فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ اپنی عبادت کو مکمل کر چکو، جو چیزیں تمہیں ابھی تک بتائی گئی ہیں، فَاذْكُرُوا، تو ذکر کیا کرو۔ ذاکرہ اس نے ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، اذکر تو ذکر کر، فذکر تو ذکر کیا کر، فذکرو تو تم سب ذکر کیا کرو، یاد رکھا کرو اللہ کو، کا ذکرکم، کا کے معنی کی طرح، ذکر کے معنی ذکر، ذکرکم تم لوگوں کا ذکر کرنا، جس طرح تم لوگوں کا ذکر کرنا ہوتا تھا، آباءکم، آبا جمع ہے اب کی، اب کہتے ہیں باپ کو، اور آبا کے معنی باپ دادے اور پورا جو ایک سلسلہ ہے، آباءکم اپنے باپ دادوں کو، کا ذکرکم آباءکم جیسے تمہارا ذکر کرنا ہوتا تھا اپنے باپ دادوں کو، اپنے قبیلے اور اپنے نسب حسب کو، او یا اشد، شدت سے، جو چیز شدت والی ہو اسے کہتے ہیں شدید، اور جو اس سے بھی بڑھ کر شدید ہو اسے کہتے ہیں اشد، او اشد یا اس سے بھی بڑھ کر، ذکرن یاد، یعنی یاد کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے عبادت کے معاملات مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم، تو اللہ کو یاد کیا کرو اپنے باپ دادوں کی یاد سے زیادہ، او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ ذکر ہو۔ فَمِنَ النَّاسِ، فا کے معنی تو، پھر من میں سے، کچھ، الناس لوگ، فامن الناس تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں، من جو، یقول قول ان سے، قول کے معنی کہنا، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، فامن الناس من یقول تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، جن کا قول ہوتا ہے، جن کی آواز ہوتی ہے، جن کی دعا ہوتی ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، آتی تو دے، نہ ہمیں، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، یہ کچھ لوگوں کی دعا ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے۔ فرمایا وما، اور نہیں، لہو اس شخص کے لیے جو اس طرح کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرتی آخرت میں جو اصل زندگی ہے، من کوئی بھی، کچھ بھی، خلاق حصہ، کوئی نصیب اس کا آخرت کا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ کی وضاحت تھی، اب ہم اس کے معانی کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک سیاق و سباق عرض کر دوں، یہ حج کے احکام چل رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت نمبر 197، 98 اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس آیت نمبر 199 میں فرمایا، اور یہ خطاب ہے ان قریش کو جو یہ سمجھتے تھے کہ حج کے احکام میں یہ جو عرفات کی طرف جانا ہے، منا سے صبح 9 تاریخ کو عرفات کی طرف جو جانا، 9 ذو الحجہ کو جو عرفات کی طرف جانا ہے، کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، تو ہم اہل حرم ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور ہم حمص ہیں، حمص کہلاتے تھے، یعنی شدت، دینی شدت رکھنے والے، دین سے ایک خاص تعلق رکھنے والے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہم دین کے پلر ہیں، تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم تو حمص ہیں۔ لہٰذا عرفات جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ ہم جیسے خصوصی دین والوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا وہ عرفات جائیں۔ یہ لوگ وہاں سے مزدلفہ چلے جاتے تھے، اور پھر یہ جو عرفات والے رات کو پہنچتے تھے مزدلفہ، تو یہ وہاں سے نکل کر مینا چلے جاتے تھے، اپنا ایک خاص اپنی ایک خصوصیت لوگوں کے سامنے رکھتے تھے کہ ہم خاص لوگ ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ جو قریش کا معمول تھا، یہ بہت غلط معمول تھا۔ حج کی عبادت تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں سب برابر ہوتے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اجازت نہیں کہ امتیاز قائم کیا جائے۔ لہذا فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی جب عرفات، تم بھی عرفات جاؤ گے، مینا سے نکلو گے تو عرفات ہی جاؤ گے،
عرفات سے جب فارغ ہو جاؤ گے اور عرفات کے وقوف سے تو غروب آفتاب کے بعد تو پھر تم نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ ثم افیدوا، پھر نکلو، مڑو، من حیث افاض الناس، جس طرف لوگ مڑے ہیں، جس طرف لوگوں کا بہاؤ گیا ہے۔ جو حکم ہے اللہ کی طرف سے، جو حج کا خاصہ ہے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ یعنی تمہیں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب بن چکے ہو کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں، یا تم گناہوں سے اتنے پاک ہو کہ تمہیں کوئی سزا نہیں مل سکتی اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے معافی مانگتے رہا کرو۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن ایک احساس گناہ اور احساس جو معافی کا جو ایک اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے حضور معافی پیش کرنے کا جو انداز ہے، وہ تو ہونا چاہیے، معافی تو مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ بہت بخشش کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مزدلفہ سے بھی فارغ ہو جاؤ، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب اپنے یہ مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ تو اب حکم ہے، اور اصل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی حکم دیا تھا، یہی طریقے سکھا کے گئے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تو فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو، کذکرکم آباءکم، تو تم نے یہ روپ اختیار کر لیا تھا کہ اپنے باپ دادوں کی وہاں تم لوگوں نے تذکرے شروع کر دیے تھے، مفاخر بیان کرتے تھے اپنے قبیلوں کے، اپنے نسب حسب کے، اور بالواسطہ یہ اپنی ذات کا فخر ہوتا تھا۔ یہ مینا میں جب صبح مزدلفہ سے نکلے اور تمام 10 ذو الحجہ کو تمام معاملات حج کے پورے ہو گئے، تو اس کے بعد جب مینا میں جاتے تھے تو یہ میلہ کرتے تھے وہاں، اس میلے میں مشاعرے ہوتے تھے، اور آباء و اجداد کے لیے فخریہ قصیدے کہے جاتے تھے، اور مجلسیں لگتی تھیں، ایک دوسرے کے اوپر اپنے اپنے مفاخر بیان کرتے، اپنے حسب نسب کی بالا تری بیان کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا معمول جو تھا وہ انتہائی مبغوض معمول تھا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر ایسے کیا جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر ہونا چاہیے اللہ کا۔ یہ حج کے بارے میں، حج کی خصوصی جو حج کا جو سینس ہے وہ ہے۔ اور حج کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائی جائے اور آخرت کی طلب کی جائے، اور دنیا میں بھی وہ خصوصیتیں اور وہ چیزیں مانگی جائیں جو آخرت کی تیاری کے لیے، انسان کے لیے آخرت کی تیاری کا مرحلے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ لیکن جس کے دل میں دنیا ہی کی محبت رچی بسی ہو، جس طرح بنو اسرائیل کے دل میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی، تو وہ تو حج کے موقع پر ہی دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرہ، تو ایسے شخص کے لیے نہیں ہوگا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر نکلو وہیں سے جہاں سے لوگ نکلے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے خوب مغفرت کی دعا کیا کرو، بخشش مانگا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو اس طرح جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی برائی سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، حج کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کی عبادت میں ہمیں اس روح سے، اس کیفیت سے اللہ تعالی بہرہ ور فرمائے جو کیفیت اللہ کے ہاں ہمارے لیے مطلوب ہے، اللہ کا جو حکم ہے،
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔